بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے یورپ کے اندر دہشت گرد کارروائیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر اوقات ان دہشت گرد کارروائیوں کے پیچھے زیادہ تر مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے، اور حملہ آور اکثر ایسا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سامنے نظر آئے۔ تو کیا یہ ان کا حملہ یہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام حملوں کے پیچھے مسلمان نہیں ہیں۔ میں یہاں پاپا روم کی بات دہرانا چاہوں گا۔ پوپ فرانسس سے پوچھا گیا کہ دہشت گردی اور اسلام کا کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا دہشت گرد ہر مذہب میں موجود ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں اظہار کرتے ہیں، اس لیے اسلام اور دہشت گردی کو جوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرا جواب بھی وہی ہے جو پاپا روم کا ہے، پوپ فرانسس کا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر مسلمان پیچھے دکھائی دیتے ہیں، اور یا دکھائے جاتے ہیں۔ صحیح، دکھائی دیتے ہیں یا دکھائے جاتے ہیں، وہ بھی ہے۔ اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، غلط یا صحیح کی بات بھی کروں گا، لیکن یہ ریئیکشن بھی ہے عالمی اس رخ کا جو پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مغرب نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور مغرب کا یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہ طرز عمل اب اس قدر واضح ہو گیا ہے کہ ابھی حال میں امریکی کانگریس کے سابق اسپیکر نیوٹ گنگریچ نے بالکل صاف کہا ہے کہ ہمارے لیے وہ مسلمان جو شریعت پر یقین رکھتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ان کو قبول کیا جائے گا جو شریعت پہ یقین نہ رکھتے ہوں۔ کیا مطلب؟ معاشرے میں یا اپنی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اسلام کے احکام پر یقین نہ رکھتے ہوں، وہ تو ہمارے لیے قابل قبول ہیں، اور جو شریعت کے احکام پر، اس کے سوسائٹی میں عملداری پر یا خاندانی ماحول میں عملداری پر یقین رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ نیوٹ کانگریس نے یہاں تک کہا ہے کہ ایسے مسلمانوں کو امریکہ سے نکال دیا جائے۔ میں مطلب یہ ہے کہ جب مغرب اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں یہاں تک جائے گا تو پھر اس کا ریئیکشن سنجیدہ لوگوں کی طرف سے سنجیدہ آئے گا۔ سنجیدہ لوگ، یہ فطری بات، نیچرل بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ سنجیدہ لوگوں کی طرف سے اس کا رقم سنجیدہ ان کی بات کی تردید کی جائے گی، لاجک سے بات کی جائے گی، لیکن ہر سوسائٹی میں سارے لوگ سنجیدہ بھی نہیں ہوتے۔ اگر انتہا پسند کوئی ذہن رکھتا ہے تو اس کا ریئیکشن بھی انتہا پسندانہ ہوگا۔ میرے خیال میں مغرب کو ریئیکشن پر سیکھ پا ہونے کے بجائے ایکشن پہ پہلے غور کرنا چاہیے۔ وہاں یعنی جب ایک حملہ ہوتا ہے اور مسلمان وہاں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہاں کے لوگوں میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ہر طبقے میں یہ بات ضروری ہے کہ جب ان کے اپنے عزیز اس طرح کے کسی حملے میں وفات پاتے ہیں تو ان کے اندر ایک غم و غصے کی ظاہر بات ہے کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد وہاں کی جو کمیونٹیز ہیں ان کی طرف سے ایک رد عمل آنا شروع ہوتا ہے کہ وہ کسی حجاب والی لڑکی کو دیکھیں گے تو اس سے حجاب کھینچنے کی کوشش کریں گے، یا مسلمان کسی کو دیکھیں گے تو نسل پرستانہ جملے وہ کہنا شروع کر دیں گے۔ اور گزشتہ کل کی بات ہے کہ ایک امام مسجد کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ تو عام کمیونٹی کی طرف سے اس طرح کے جو رد عمل آتا ہے، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کا سدباب کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ بات کہنا کہ کمیونٹی کی طرف سے ایسا ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا اس کو، افراد کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ فرق کا مطلب رکھنا چاہیے، وہ کمیونٹی کا ریئیکشن نہیں ہوتا، افراد کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ ادھر سے بھی افراد ہی ہیں، ادھر سے جو نظر آتا ہے وہ بھی کمیونٹی کا کام نہیں ہے، افراد کا کام ہے۔ ادھر سے بھی جو بات نظر آتی ہے وہ کمیونٹی کا کام نہیں، افراد کا کام ہے۔ میرے خیال میں کمیونٹی کا جو بے غالب اکثریت والا حصہ معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنی آواز وہاں مغرب میں اپنی بات کہنے کا، منظم کرنے کا، پیش کرنے کا موقع ہماری بنسبت زیادہ حاصل ہے۔ لابنگ کا سلسلہ ہے وہاں، میڈیا کا حوالہ ہے وہاں، بہت سے ان کو ذرائع میسر ہیں، یہ کہ اپنے اندر نظم پیدا کریں۔ مسلمان اگر وہاں کے سسٹم کو سمجھ کر
فائدہ اٹھانا چاہیں، اپنے اندر وحدت اور نظم پیدا کریں اور تدبر اور حکمت کے ساتھ ان مسائل کو ڈیل کریں، تو میرے خیال میں وہ لوگ کارنر ہو جائیں گے جو مسلمانوں کے خلاف آج قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ جی میں چاہ رہا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، کیا رد عمل پیش کرنا چاہیے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ قانون کے مطابق ان سے ڈیل کرنا چاہیے، وہاں کے قانون کے مطابق، قانون جو ان کو اجازت دیتا ہے، قانون وہاں کا کسی کو نہیں کہتا اگر امام قتل ہوا تو وہاں کی کمیونٹی کو متحد ہو کر یہ کیس لڑنا چاہیے، وہاں کے مسلمان کمیونٹی کو اتحاد کے ساتھ، نظم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ یہ کیس لڑنا چاہیے اور آپس میں یکجہتی پیدا کر کے اس قسم کے مسائل کو فیس کرنا چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔